نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان صدق اللہ العظیم۔ آج ہم طلاق کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اسلامی معاشرے میں جہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتے ہیں، وہیں پہ ہمارے نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہیں اس میں بھی دین اسلام ہمیں مکمل طور پر رہنمائی کرتی ہے۔ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ جب نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک خاندان کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس کا اساس اور بنیاد نکاح ہے، اور کبھی اگر اس رشتے میں رکاوٹیں آ جائیں، اذیت اور تکالیف آ جائیں، ناچاکی ہو، آپس میں میاں بیوی کی بن نہ سکے، تو اسلام نے اس کے لیے ہدایات بھی دی ہیں کہ طلاق کی صورت میں کیسے جدائی حاصل کی جا سکے۔ حتی الامکان اسلام نے ہمیں اس رشتے کو برقرار رکھنے کی تاکید کی ہے کہ کسی بھی طرح اس رشتے میں میاں بیوی کو آپس میں نباہ کرنا چاہیے، صبر و تحمل، رواداری اور محبت سے زندگی بسر کرنا چاہیے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر زندگی جس کے اثرات ان کی اخروی زندگی پر بھی پڑ جائے، ان کی یہ زندگی بھی پرسکون گزرے اور اخروی زندگی بھی پرسکون گزرے۔ لیکن جہاں کہیں ناچاکی ہو، صلح صفائی اور آپس میں درگزر کی نوبت نہ آ سکے اور انتہائی معاملات بگڑ جائیں، برداشت کے حد سے باہر ہو جائیں اور میاں بیوی کی آپس میں زندگی عذاب بن جائے، تو اس صورت میں شریعت نے طلاق کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہمارے ہاں مرد تو یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق ہمارا حق ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شرعی اعتبار سے کیسے طلاق دی جائے۔ لوگ طلاق ایک ہی مجلس میں بیک وقت 3 طلاق دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پچھتاتے ہیں کہ اب میاں بیوی دوبارہ کیسے اپنی زندگی کو رواں دواں کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت طلاق کے حوالے سے ہمیں کس طرح رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مقدس میں مرد کو 3 طلاق کا اختیار دیا گیا ہے۔ 3 طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا اختیار مرد کو نہیں ہوتا۔ 2 طلاق تک مرد کو رجوع کرنے کا اختیار ہے کہ وہ اپنے اسی بیوی کے ساتھ زندگی کو دوبارہ جاری و ساری رکھ سکے، لیکن جہاں اس نے 3 طلاق دی تو دوبارہ زندگی کو جاری رکھنے کا اسے حق نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت نے طلاق کے 3 اقسام بتائے ہیں۔ ایک کا نام طلاق احسن ہے، دوسرا طلاق حسن اور تیسرا طلاق بدعی۔ سب سے پہلے ہم ان تینوں کی تعریف کریں گے اور اس کے بعد ان کے حکم بیان کریں گے۔ طلاق احسن وہ کہلاتا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو بیوی کی مہواری گزر جائے اور وہ پاک ہو، اس پاکی میں کوئی مجامعات قربت نہ ہو، اور وہ صرف ایک طلاق دے اور اس کے بعد مکمل عدت گزر جانے تک انتظار کرے۔ اگر عدت کے دوران ان کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے، پچھتاوا ہو جاتا ہے اور آپس میں بننے کے لیے ان کی ذہنی آمادگی ہو جاتی ہے تو دوبارہ اس کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے اور اختیار بھی ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر عدت گزر جاتی ہے ایک طلاق دینے کے بعد تو پھر اس کو دوبارہ تجدید نکاح کی ضرورت ہوتی ہے اور دوبارہ وہ اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے آغاز کر سکتے ہیں۔ دوسری طلاق حسن کہلاتا ہے۔ اس میں طریقہ یہ ہے کہ بیوی کی اگر مہواری گزر جائے اور وہ پاک ہو جائے تو قربت کے بغیر اسے ایک طلاق دے، اور وہ طہر گزر جائے اور مہواری آ جائے، پھر مہواری گزرنے کے بعد دوسری طہر میں دوسری طلاق دے اور تیسری طہر میں تیسری طلاق دے۔ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ طلاقیں تو 3 پڑ جائیں گی۔ 3 طلاق کے بعد اسے رجوع کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن پہلے طلاق کے بعد اسے رجوع کا اختیار ہوتا ہے کہ دوبارہ وہ آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسری طلاق کے بعد بھی اسے اختیار ہوتا ہے، لیکن تیسری کے بعد پھر اسے اختیار نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ اسی بیوی سے رجوع کر سکے، الا یہ کہ اس کی نکاح کہیں اور ہو جائے اور وہاں سے اسے طلاق مل جائے اور وہاں سے طلاق کے بعد وہ اپنی عدت گزارے، پھر اس کے بعد پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو جاتا ہے نکاح کے لیے۔ تیسری طلاق بدعی کہلاتا ہے۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مہواری میں طلاق دے تو ایک طلاق دیا ہے تو فوراً رجوع کرے، 2 دیا ہے بھی رجوع کرے، کیونکہ مہواری میں طلاق دینا شرعاً ناپسند کیا گیا ہے۔ اگرچہ طلاقیں پڑ جاتی ہیں لیکن یہ طلاق بدعی کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاق دے، الگ الگ الفاظ کے ساتھ یا ایک ہی لفظ کے ساتھ بیک وقت اپنی بیوی کو 3 طلاق دے، یہ بھی طلاق بدعی کہلاتا ہے، جس میں
انسان کو رجوع کرنے کا بھی اختیار نہیں ہوتا، اور وہ بیوی اس کے لیے مغلظہ بن جاتی ہے جب تک کہ اس کا نکاح کہیں اور ہو اور وہاں سے اسے طلاق مل جائے، عدت گزار کے پھر دوبارہ پہلے شوہر اگر آپس میں دونوں نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ایسی نوبت آ جائے تو انسان کو اپنے جذبات اور اپنے حواس پر کنٹرول رکھتے ہوئے اپنا جو شرعی طریقہ ہے اس کو بہتر انداز میں استعمال کرے، کہ ایک طلاق دے ایک طہر میں، اور اس کے بعد وہ خاموشی اختیار کرے۔ اگر آپس میں ان کی مصالحت ہو جاتی ہے اور ان کی آپس میں زندگی دوبارہ گزارنے کا پلان ہو جاتا ہے تو صرف رجوع کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ مرد اپنے زبان سے کہے کہ بھئی میں رجوع کرتا ہوں، یا قربت کسی بھی طریقہ کا مرد بیوی سے رکھے، اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں ایسا بھی ہو جائے کہ اس کی عدت گزر جائے ایک طلاق دینے کے بعد، تو وہ دوبارہ بھی نکاح کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کے پاس اب صرف 2 طلاقوں کا اختیار رہتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ایک طلاق دے چکا ہے، اب اس کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار ہے۔ تو لہٰذا شرعی اعتبار سے ہمیں حکم یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دے، اور وہ بھی ایک ہی طہر میں، اور اس کے بعد انتظار کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے مبغوض ترین چیز طلاق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ پاک کو یہ ناپسند ہے، اگرچہ یہ حلال ہے ضرورت کے وقت، لیکن حتی الامکان دین اسلام کی یہ کوشش رہی ہے کہ جہاں کہیں نکاح ہو جائے تو نباہ اور آپس میں اپنے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اور اسی طرح سابق اقوام اسلام سے قبل ان کی یہ عادت تھی کہ وہ بیک وقت کئی طلاقیں دیا کرتے تھے، 3 سے زائد کئی طلاق دے کر اپنی بیویوں کو وہ اذیت دیا کرتے تھے۔ اگر وہ عدت گزرنے کے قریب ہو جاتی تو فوراً رجوع کر کے پھر طلاق دیتے تھے۔ تو اسلام نے اس سلسلے کو بند کیا کہ ایک خاتون کی عزت نفس ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی حیثیت ہے، اگر جہاں کہیں نباہ اور آپس میں تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں تو مرد کو طلاق کا اختیار ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بھی شریعت نے مقرر کیا تاکہ وہ طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے بیوی کے لیے وہ اذیت اور تکلیف کا سبب نہ بنے، جس طرح کے زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کہ مردوں کو طلاق کا اختیار بھی تھا اور اس میں وہ کئی طلاقیں دے کر پھر بھی رجوع کرتے تھے، اور پھر نکاح کو برقرار رکھتے ہوئے پھر طلاق دے کر بیویوں کو اذیت دیا کرتے تھے۔ تو ہم کوشش کریں اس حوالے سے جب کہیں ضرورت پڑ جائے تو شریعت کی روشنی میں شرعی طلاق دینے کا طریقہ اختیار کرے، تاکہ پچھتاوے کی صورت میں ہمارے لیے جو ممکن راستے ہیں وہ بند نہ ہوں اور ہمیں دوبارہ اپنی زندگی کو آغاز کرنے کا موقع مل سکے۔